टॉक शो मी टू एंड मी टी में खुश आमदीद। आज गुफ्तगू का मौजू है महंगाई। हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर जवार भाटा। वेलकम सर। आपका शुक्रिया। इस इंतहाई अहम आलमी मसले पर गुफ्तगू के लिए आपने मेरा इंतखाब किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये फ़ैसला दुरुस्त साबित करूं और टॉक शो देखने वालों को कुछ नया और मुफीद देकर जाऊं। प्रोफेसर जवार भाटा आलमी हलकों में प्रोफेसर जेबी के नाम से मशहूर है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर प्रोफेसर की रिसर्च को बैनुल-अक़वामी सतह पर माना जाता है। प्रोफेसर जवार भाटा दुनिया के 30 से ज़ायद मुमालिक में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। प्रोफेसर, आप ये बताएं कि आपने किन मुमालिक में क्या क्या काम किया? मैं यूरोप, एशिया और अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर चुका हूँ। इन ममालिक ने अपने अपने मसाइल के हल के लिए ठोस और कारआमद तजावीज़ और इन तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मेरी खिदमात हासिल की। लेकिन अफसोस कि बात सिर्फ तजावीज़ तक ही महदूद रही। किसी मुल्क ने इन तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मेरी खिदमात हासिल नहीं की। प्रोफेसर, ये तो बहुत हैरत अंगेज बात है। इन ममालिक ने आपकी मुकम्मल खिदमात क्यों हासिल नहीं की? क्या उन्हें अपने मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं थी, या फिर आपकी तजावीज़ को इस काबिल नहीं समझा गया? ये दोनों बातें नहीं। असल में प्रोफेसर जवार भाटा किसी भी मसले को इंतहाई गहराई में जाकर देखने का आदी है। जब तक किसी मसले की असल बुनियाद को ना पकड़ा जाए, उसका हल नहीं निकल सकता। तमाम ममालिक ने मेरे रिसर्च पेपर्स को बड़ी अहमियत दी। उन पर गौर के लिए माहिरीन के इजलास हुए और ये तय पाया कि प्रोफेसर जेबी की तजावीज़ बेहतरीन और गैर रिवायती हैं। उन पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो सकता कि उन ममालिक की हुकूमतें, आवाम और सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं। बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज वजह है। हम अपने आज के मौजू की तरफ आते हैं। प्रोफेसर, ये बताएं कि महंगाई जैसे आलमी मसले की बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए, आपका सवाल ही ठीक नहीं। महंगाई कोई आलमी मसला नहीं है। क्या? मगर कैसे? सारी दुनिया महंगाई के हाथों तंग है और आप कह रहे हैं कि महंगाई एक आलमी मसला नहीं है? यही तो बात है। प्रोफेसर जेबी को ऐसे ही आलमी शोहरत हासिल नहीं। चले मैं आपको समझाता हूँ। आलमी या बैनुल अक़वामी मसला वो होता जिसे अक़वाम आलम अपनी अपनी सतह पर हल कर सकें। ये मसला सदियों से मौजूद है और हर आने वाले दिन में उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, यानी उसे कोई हल नहीं कर सका। अब मैं आता हूँ महंगाई की असल वजूहात की तरफ। दुनिया में आने वाली कुदरती आफात जैसे सैलाब, जलजले, बारिशें, बर्फ़ के तूफ़ान, जंगलात में लगने वाली आग, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंगें, कहत साली, आलमी वबाई अमराज, ये चंद बड़ी वजूहात हैं जो दुनिया की मईशत को हला कर रख देती। उन जैसे चंद और अवामिल के बायस कारोबार ज़िंदगी दर हम बरम हो जाता। डिमांड और सप्लाई की चेन शदीद मुतासिर हो जाती। ये सूरत हाल आलमी मईशत को गैर मुतवाजिन कर देती, जिसका बराह रास्त असर अशिया की कीमतों पर पड़ता और नतीजा वो होता जिसे सब महंगाई कहते। आलमी सतह पर 80% महंगाई का नाता किसी न किसी तरह उन्हीं अवामिल से जुड़ा होता। यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मौसम, कुदरती आफात, कहत साली और जंगे किसी एक मुल्क या वहाँ के लोगों के इख्तियार में हैं? हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब साफ यही निकलता कि महंगाई ऐसा मसला बिल्कुल नहीं जिसे बैनुल अक़वामी या मुल्की सतह पर हल किया जा सके। प्रोफेसर जवार भाटा, आपका थीसिस बड़ा दिलचस्प और मंतकी है। अब आप बाकी 20% महंगाई की वजूहात भी बयान कर दें, ताकि फिर इस बात का फैसला करें कि महंगाई अगर आलमी या कौमी मसला नहीं है तो फिर यह आखिर किसका मसला है? टेंशन ना लो, मैं सब चीज़ें वजाहत से बयान करूंगा। बाकी 20% महंगाई की दर्जनों वजूहात हैं। उनमें से चंद बड़ी बड़ी वजूहात गौर से सुनो। आलमी सतह पर ताकतवर कार्टल मुख्तलिफ मुल्कों को महंगाई एक्सपोर्ट करते। ये कार्टल मुख्तलिफ तंजीमों के भेस में काम करते। इसके अलावा मुल्की सतह पर गैर मुअस्सिर कवानीन ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग को रोकने में नाकाम रहते और नतीजा महंगाई की शक्ल में निकलता। प्रोफेसर भाटा, महंगाई की वजूहात तो मुकम्मल हो गईं, लेकिन अभी ये फैसला बाकी है कि आखिर महंगाई मसला है किसका। जब तक ये ही ना पता हो कि कोई मसला किसका है तो वो हल कैसे हो सकता? मैं जहां तुम दोनों को लाना चाहता था, तुम वहां खुद ही आ गई। ये बात 100% दुरुस्त है
کہ جب تک کسی مسئلے کی ذمہ داری کا تعین نہ ہو وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے آج تک مہنگائی کس کا مسئلہ ہے کا درست فیصلہ ہی نہیں ہو سکا۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے، مسئلہ ہمیشہ سے حل طلب ہے اور اس وقت تک حل طلب ہی رہے گا جب تک درست فیصلہ کر کے اسے تسلیم نہیں کیا جائے۔ پروفیسر، سسپینس بہت زیادہ ہو گیا ہے، جلدی سے بتائیے کہ مہنگائی آخر کس کا مسئلہ ہے؟ مہنگائی نہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور نہ ہی قومی، بلکہ یہ ہر فرد کا انفرادی مسئلہ ہے۔ میں اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کرتا۔ ایک گاؤں یا محلہ ہے جہاں 100 گھر ہیں۔ عام طور پر ایک محلے میں تمام گھرانوں کا رہن سہن اور مالی سٹیٹس تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریباً ایک جیسا ہوتا۔ یہ 100 گھرانے عمومی طور پر 3 معاشی حد بندیوں میں بٹے ہوتے۔ 30 گھر ایسے ہوتے جن کی آمدنی ان کے اخراجات سے زیادہ ہوتی۔ روزمرہ ہونے والی مہنگائی ان 30 گھروں کو متاثر نہیں کرتی۔ 30 گھرانے ایسے ہوتے جن کی آمدنی اور اخراجات کا گوشوارہ برابر برابر رہتا۔ کسی مہینے میں کچھ بچت ہو گئی تو کسی ماہ تھوڑے سے پیسے کم پڑ جاتے۔ یہ 30 گھر بھی کسی نہ کسی طرح خود کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے۔ انہیں مہنگائی محسوس ہوتی ضرور، لیکن ان کا نظام زندگی کسی بڑی تبدیلی کے بغیر چلتا رہتا۔ باقی 40 گھر وہ ہوتے جن کی آمدنی غیر متوازن اور اخراجات کے مقابلے میں کم ہوتی۔ ان حقائق کی روشنی میں اس محلے میں یہ 40 گھر ایسے ہوتے جن کا مسئلہ مہنگائی ہوتی۔ اس مثال سے ثابت ہوا کہ اس محلے میں مہنگائی 40 گھرانوں کا انفرادی مسئلہ ہے، یہ پورے محلے کا مسئلہ ہرگز نہیں۔ بہت خوب۔ تو آخر طے یہ ہوا کہ مہنگائی محض ایک انفرادی مسئلہ ہے۔ یہ بات آج تک نہ کسی نے کہی اور نہ کہیں سے سنی۔ پروفیسر کی بات پر یقین کرنا مشکل لگ رہا۔ عام لوگ کسی طرح بھی اس اہم ترین مسئلے کی اس ڈیفینیشن کو نہیں مانیں گے۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے۔ پروفیسر جوار بھاٹا سنی سنائی باتیں نہیں کرتا۔ اگر آپ کو میری ریسرچ سے اتفاق نہیں تو کوئی بات نہیں، میں پروگرام یہیں ختم کر دیتا۔ پروگرام کے اگلے حصے کے دوران میں اس انفرادی مسئلے کے حل کے لیے جو تجاویز بتانا چاہتا تھا وہ نہیں بتاتا۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کیے بغیر یہ ٹاک شو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پروفیسر، ہمیں ذرا سوچنے دیں۔ می ٹو، کیا خیال ہے؟ پروفیسر کی بات مان لی جائے؟ پروفیسر جیبی نے ہمیں مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ میٹی، پروفیسر کی باتیں ذرا مختلف قسم کی ہیں، لیکن ان کی ہر بات کے پیچھے ایک مضبوط دلیل کھڑی ہے۔ ہمیں ٹاک شو کو جاری رکھنا چاہیے، کیا پتہ سننے والوں کو پروفیسر کی باتوں سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے پروفیسر، ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے۔ ویسے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ نئے نظریات کو شروع میں ماننا مشکل ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت واضح ہوتی چلی جاتی۔ ماضی کی غیر اہم باتیں مستقبل میں ہر دل عزیز قوانین بن جاتی۔ بہت خوب، آپ کا انٹلیکچوئل لیول بہترین ہے۔ مجھے اس ٹاک شو میں گفتگو کر کے اچھا لگ رہا۔ اب میں آتا ہوں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ جب یہ مان لیا جائے کہ مہنگائی ہر فرد یا گھرانے کا انفرادی مسئلہ ہے تو 25% حل تو اسی سے نکل آتا۔ پروفیسر بھاٹا، محض مان لینے سے 25% حل نکلنے والی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک اس کے حل کی کوشش کا آغاز نہ کیا جائے۔ یعنی کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کا ارادہ باندھنا ہی اصل بات ہوتی۔ مہنگائی کو گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی کہ مہنگائی کا شکار گھرانے کی آمدنی اور اخراجات کا گراف عدم توازن کا شکار ہے۔ اخراجات زیادہ اور آمدنی کم۔ جب مہنگائی کا شکار گھرانے کے افراد اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے تو پھر اس کا حل نہ صرف ممکن نظر آنے لگتا بلکہ آسان بھی ہو جاتا۔ اب کرنے کے 2 کام ہیں، اخراجات میں کمی کی جائے اور آمدنی بڑھانے کی کوشش شروع کر دی جائے۔ واہ، زبردست! پروفیسر جوار بھاٹا، اب آپ کی باتوں میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ آپ عملی حل کی طرف اچھے طریقے سے آ رہے ہیں۔ شکریہ۔ فرض کریں کہ ایک گھرانے کی ماہانہ آمدنی 50,000 اور اخراجات 60,000 ہیں۔ آمدنی اور اخراجات میں 10,000 کا یہ فرق ہر گزرنے والے مہینے جمع ہو کر اس گھرانے کی معاشی پوزیشن کو تیزی سے عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جب اس گھرانے کے افراد میری یہ بات مان لیتے کہ مہنگائی ان کا انفرادی مسئلہ ہے اور انہیں ہی اس کا حل ڈھونڈنا ہے، کوئی باہر سے ان کے اس مسئلے کو حل کرنے نہیں آئے گا، تو پھر صورتحال عملی حل کی طرف آ جاتی۔
اس گھرانے کے افراد اکٹھے بیٹھ کر اجتماعی طور پر اپنے لائف اسٹائل پر غور کرتے۔ انہیں اپنے اخراجات میں سے صرف 5,000 کی کمی کرنی ہے۔ اگر اس گھر کے سب افراد اپنی ایک ایک عادت ترک کر دیں تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے ماہانہ اخراجات میں 5,000 کی کمی نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس گھرانے کے کمانے والے افراد کو اپنی ماہانہ آمدنی میں 5,000 کے اضافے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ پروفیسر، آپ کی بات بڑی عملی اور ٹھوس ہے۔ کوئی بھی گھرانہ بڑی آسانی سے اپنے ماہانہ اخراجات میں اپنی ضرورت کے مطابق کمی کر سکتا۔ مثال کے طور پر بجلی، گیس اور دودھ کے ماہانہ بل میں کچھ نہ کچھ بچت ہو سکتی۔ بالکل ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل کو بھی ممکن حد تک اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کیا جا سکتا۔ جی ہاں، مجھے خوشی ہے کہ بات اب آپ کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ لاجک کا قانون یہ کہتا کہ اگر آپ دونوں کو میری باتیں سمجھ آنے لگی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اور لوگوں کو بھی سمجھ آنے لگیں گی۔ پروفیسر جے بی، آپ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کے شکار گھرانے کو اخراجات میں کمی کے ساتھ ساتھ آمدنی میں اضافے کی طرف بھی جانا ہوگا؟ جی ہاں، اس گھرانے کو اپنی ماہانہ آمدنی میں 5,000 کا اضافہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے انہیں اس نظریے کو ایک طرف رکھنا ہوگا کہ گھر کے صرف 2-3 افراد ہی کچھ کما سکتے۔ ہر وہ فرد جس کی عمر 15-16 سال تک ہے وہ اپنے گھرانے کی انکم میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا۔ مثال کے طور پر آج کل موبائل فون پر سوشل میڈیا لوگوں کا بہت سارا قیمتی وقت برباد کر رہا۔ جو وقت سوشل میڈیا پر محض تفریح میں ضائع ہو رہا، تھوڑی سی کوشش سے اس وقت کو ایسی تعمیری سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا جن سے کچھ کمایا جا سکے۔ آن لائن مارکیٹ بہت وسیع اور اپرچونٹیز سے بھری ہوئی ہے۔ اگر نوجوان بچے اور بچیاں ورڈ، ایکسل، کورل ڈرا، ان پیج، پاور پوائنٹ وغیرہ میں مہارت حاصل کر لیں تو وہ روزانہ 2-3 گھنٹے آن لائن کام کر کے اپنے گھرانے کی ماہانہ آمدنی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے۔ بے شک ایسا ہو سکتا۔ اس کے علاوہ گھر پر ایسے چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے جا سکتے جن کی ڈیمانڈ ہو اور وہ ارننگ کا ذریعہ بن سکیں۔ درست کہا۔ گھر پر لانڈری، ہوم کچن، ٹیوشن سمیت کئی کام کیے جا سکتے جن سے کچھ نہ کچھ آمدنی ہو سکے۔ ایسا کرنے کے لیے سب کو اپنے فارغ وقت اور تفریح کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن اس کا رزلٹ بہت شاندار ہے۔ زندگی میں ذہنی سکون، اطمینان اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سودا برا نہیں۔ بہت خوب پروفیسر، آپ کی گفتگو غیر روایتی مگر تعمیری ہے۔ آپ کے نظریات اور تجاویز انتہائی قیمتی اور قابل عمل ہیں۔ پروفیسر بھاٹا، آپ نے منفرد انداز میں نئے خیالات کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا۔ جوں جوں آپ کی گفتگو آگے بڑھتی رہی، اس کی افادیت واضح ہوتی گئی۔ بہت شکریہ۔ مجھے تمہارے ٹاک شو میں شرکت کر کے بہت اچھا لگا۔ بات سے بات نکالنے کا فن ہی اصل کام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹاک شو عام لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ایسا ہو۔ اب ہم آج کے ٹاک شو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم پروفیسر جوار بھاٹا کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس شو میں شرکت کرنا پسند کیا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ٹاک شو میں نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔